إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ دا نام کی تقلید اور اے تعریف میں نے کی فقہ الفیل اصولی کتابہ پڑھ لو مسلم و ثبوت وغیرہ او دے اندر ایک بات موجود ہے کہ تقلید کیا جاتا ہے غیر نبی دی بات نو بغیر دلیل تو قبول کرنا جڑا دلیل مانگے وہ مقلد نہیں ہوتا جو دلیل مانگے وہ مقلد رہندا جڑا دلیل پوچھے وہ کہتا مقلد تے اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال سارے باطل فرق نو دلائل لبن دے مجبور کر دیتا ہے اور دلائل لب دے عوام پوچھ دی ہے حضرت جی جو اسی کرنے ہیں ساڑھے کو بھی کوئی دلائل ہے یہ آسان ترین جواب اسی کہ ہم کہ تم مجھ سے تقلید کے واجب ہونے کی دلیل پوچھتے ہو میں تجھ سے نبی پاک کی اتباع کے واجب ہونے کی دلیل مانگتا ہوں کہتا نبی پاک دی گل منن دی کی دلیل ہے یہ میں سوچیا سی بھائی پرانا شاید جذبات جو نہ بات کہی لیکن آج بھی انداز مقلدین دے ہوئی میں پچھلے دن ضلع گجرات ایک بستی دولت نگر ہے اس تقریر واسطے ہے میں کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی کوئی کتاب دنیا چ نہیں آخر انہوں نے تقریر کرنی ہے تو انہوں نے کوئی کتاب سے دیو جنہوں پڑھی ہے اس بزرگ دی تو کتاب ہی دنیا چ کوئی جواب آیا دوسرا جلسہ ہوگا جواب مولوی صاحب آئے کہنے لگا وقت سرگودے سے مولوی آیا تھا کہہ رہا تھا امام صاحب کی کتاب کوئی نہیں لہذا ہم ان کی تقلید نہیں کر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ نبی پاک کی کتاب ہے نبی پاک کی کوئی کتاب ہے جو نبی پاک کی اتباع کر دو کتاب سے حضور دی بھی کوئی نہیں لہذا نبی پاک کی بات بھی چھاڑ دو تو میں گیا تو میں کہا کملیا نبی پاک دے زبان چو نکلنے والے ہر جملے کتاب نہ بھی ہوئے مصطفیٰ دے زبان چو نکلنے والے ہر جملے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن بیان فرمائی قرآن کتاب نہیں تے قرآن اللہ نے فرمایا محبوبہ تسی بولی جاؤ تواڈے ہر بول نو میں قیامت تک محفوظ کراں گا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الذکر تمہارا اس مقام سے صرف قرآن نہیں پورا دین ہے فرمایا دین و اساں نازل کیتے دے محافظ اسی ہیں میں گیا اسی تقلید کر لینا جے تسی ایک قول دکھا دو قرآن چو حدیث چو رب کہے امام ابو حنیفہ تو بولی جا تیرے ہر جملے تیرے لکھن دی لوڑ کو نہیں میں قیامت تک محفوظ کر کے اپنے جناب پیغمبر دی امت تک پہنچا دیا نا امام صاحب کے اقوال و افعال دی حفاظت دی ذمہ داری نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے لیکن رب دی کتاب بول دیے کہ مصطفیٰ دے ہر جملے دی حفاظت ذمہ داری اللہ نے خود قرآن جو اٹھائی لہذا یعنی کہ دیکھو ایسا گل کی ہے امام صاحب کی کتاب کوئی نہیں ظالم پہنچیا کہ تھے مصطفیٰ تک پہنچیا کہ مصطفیٰ دی بھی کوئی نہیں دو غور کیجئے آج یہی روش یہی انداز جاری میں چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا سا بلکہ رات نو بھی میں اس 10-15 منٹ اس کتاب نو میں آج کل کوشش کر رہا ہوں جدو فارغ ٹائم ملے کوئی 10 منٹ 15 منٹ میں اس کتاب نو دینا مزید انشاءاللہ پھر آندے رہاں گے تو انکشافات ہوندے رہاں جڑے ہو میں 2-4 دن اس کتاب نو دیتے لے وہ کتاب لاہوروں چھپی
المنہاج السوی، مصنف طاہر القادری، المنہاج السوی۔ تسی اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر بھی ہے تو ڈاکٹر ہوتا ہے جیڑا وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کی وہ مولوی نوں ڈاکٹر آندے، تو جدوں میں ڈاکٹر دے لفظ نال پڑھدا وہ نام نال تو میں پریشانی ہوتی ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے اللہ کرے وہ یونیورسٹی کا رابطہ ہوئے جس نے اس کو ڈگری دیتی ہے، تو انہوں کیا جائے با اتنے جاہل بندے نو ڈگری دین دی آخر کوئی پوچھا تو نہیں ایویں ڈگری دے چھڑی یا واپس لے لو کم از کم، اتنا جاہل۔ حیران ہو جاؤ دو فن اس کتاب کو اگر حوالے دے دیا تو تسی واقعی حیران ہو جاؤ، عامی بندہ بھی حیران ہوئے کہ کیسی خیانت ہے۔ دیکھنا ذرا طور جگہ توجہ کرنا، کتاب کا نام ہے المنہاج السوی۔ اس کتاب کے اندر انہاں ایک کتاب نماز کا طریقہ اردو چ عربی چ نال احادیث بھی نے نال ترجمہ، اس نے اپنے کوئی ایسے الفاظ نہیں اپنے کولوں جڑے اس نے کوئی فوائد یا تشریح لکھے ہو، اس نے بس حدیث ترجمہ، اقوال ترجمہ، قول ترجمہ، اثر ترجمہ، کسی صحابی دا قول، تابعی دا قول، عالم دا قول، بزرگ دا قول، اوپر حدیث، جناب اگر جو ملے وہ دلائل اکٹھے کردہ گیا ہر مسئلے تے، جتنا بھی انہوں دا مسلک عقیدہ ہے تقریباً جمی مسائل پہ وہ محیط کتاب ہے المنہاج السوی۔ اس کتاب ہے اس پوری کتاب ہے ایک الگ کتاب ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس نماز ہے چند مسائل نے کہ ہاتھ باندھنے کہاں باندھنے، رفیدین کرنا ہے یا نہیں، فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، اونچی آمین کہنی ہے یا نہیں، یہ مسائل امتیازی جو عالم حدیث اختلاف بھی نے یہ ہونا ایک ایک بالترتیب ایک ایک باب باندھ کے اگے وضاحت کی اپنے دلائل پہ آ گئی۔ باب رفع الیدین، باب بنے اوپر باب عدم رفع الیدین، رفع الیدین نہ کرنے کا باب، یہ باب باندھ کے نیچے دلیلہ لے آدیا نے 14 رفع الیدین نہ کرنے کے دلیلہ کنیاں بیان کیتیا نے 14 دلیلہ دیتیا، انہاں 14 چو 8 دلیلہ تے ہوئی نے جڑیوں قرآنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ضعیف روایت، برا بن عازب رضی اللہ عنہ ضعیف روایت، آگے اقوال اثار کچھ فلاں نے رفع الیدین نہیں کیا فلاں نے نہیں کیا، پہلیاں 6 جڑیاں حدیث نے وہ صحیح حدیث، اور اتفاق ایسا ہے کہ ساریاں 6 حدیثاں بخاری چوں نے تے مسلم چوں نے۔ ہن جس بندے نے بخاری اور مسلم نہیں پڑھی انہیں تو کتاب پڑھنی المنہاج السوی، انہیں کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کیتا ہے کمال، انہاں تے ویکھو نا جناب 6 دلیلہ رفع الیدین نہ کرن دیاں بخاری اور مسلم چو کٹ کے سامنے رکھیاں نے۔ میں بھی حیران ہویا، باسا بھی بخاری پڑھیے مسلم دیکھیے، آج تے رفع الیدین نہ کرن دی روایت نہ بخاری کے نہ مسلم کے نہ کسی پرانے محدث امام نے جناب ایسی کوئی بات لکھی ہے کہ بخاری رفع الیدین نہ کرن دی روایت کوئی ایسی صریح موجود ہوئے، لیکن 6 حدیث نے لب کتھوں لیا نے لکھی ہے۔ آخر پی ایچ ڈی جو ہے ہو سکتا ہے ساڈا علم دی گہرائی اس مقام تک نہ پہنچی ہوئے جب تک پی ایچ ڈی صاحب پہنچ کے ہوں، جہاں تک ساڈی رسائی نہ ہوئے وہاں تک انہاں دی رسائی ہو گئی ہوئے، جہاں تک ساڈا مطالعہ نہ ہوئے وہاں تک انہاں دا مطالعہ پہنچ گیا ہوئے۔ روایت نمبر 1 ہن ذرا غور کرنا تے عقل نہ سوچنا کہ کیا اس شخص دے عقل اور علم تے ماتم نہ کیتا جائے اور کیتا جائے یا کدے سامنے انصاف واسطے حق پھیلائے جان کہ حضرات کیا کوئی دنیا میں انصاف کرنے والا نہیں، کیا پیغمبر دی حدیث میں اتنا ظلم اور حدیث کی اتنی تعویل اور اس قدر حدیث کے معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر کے بیان کرنا تاکہ امت جناب اپنے غلط نظریے سے قائم ہو جائے اور اس غلط نظریے اور سوچ سے پھر دلائل کرنا۔ غور کیجئے روایت نمبر 1 میں جناب ان احادیث کے وچوں جڑی 6 حدیث انہاں پہلے بیان کیتیاں نے جڑیاں صحیح نے، باقی 8 تے ضعیف روایات نے یا ضعیف اقوال نے۔ 6 روایات رفع الیدین نہ کرن تے جو صحیح انہاں بیان کیتیاں نے انہاں دے چوں پہلی روایت تے غور کرنا اور پھر دوسری دے اندر بھی الفاظ یہی ملتے جلتے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 6 راوی مختلف نے، سندہ مختلف نے، صحابی مختلف نے، روایت بیان کرنے والے مختلف نے۔ تقریباً 2 روایات حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے، ایک روایت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، باقی 3 روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 روایات ہو گیا نا، 3 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور چھٹی روایت ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن ذرا غور کرنا، 6 روایات دا متن معنی مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ اور سندہ مختلف نے. ہن غور کرنا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن بڑا عجیب منظر دیکھیا کہ سیدنا علی نے نماز پڑھا کے سر رسول اللہ دے زمانے والی نماز دی یاد تازہ ہو گئی. کیسی نماز تھی؟ جدو حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی نا تو آپ نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا، جب رکوع پہ گئے اللہ اکبر کہا، جب سجدے پہ گئے اللہ اکبر کہا، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر کہا، اور اسی طرح آپ نے نماز مکمل کی. ایمان سے بتاؤ اس پوری حدیث سے رفع الیدین کا ذکر آیا نہیں. لیکن غور کیجئے، عمران بن حسین فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ نے رسول اللہ علیہ نماز کی یاد تازہ کر دی. نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا، رکوع کے پہ گئے تو اللہ اکبر کہا، رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ کہا، سجدے پہ گئے اللہ اکبر کہا، سجدے سر اٹھایا اللہ اکبر کہا. امام بخاری روایت لائے بخاری، لیکن باپ اوپر کیا باندھا کہ اوپر اٹھتے نیچے چھاتے زبان سے امام کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے. امام مسلم نے یہ روایت لائے، امام بخاری روایت لائے. ایک مقامات نہیں مختلف مقامات سے حدیث آئیاں نے، لیکن امام بخاری باپ باندھے. امام مسلم دی بخاری جناب صحیح مسلم دی اندر امام نبوی رحمہ اللہ نے تبویب فرمائی، اس دی اندر بھی تمام محدثین یہ روایت لائے کہ نماز امام شروع کس تو کرے اللہ ہو، رکوع تے جاوے تے کی کہے، سجدے تے جاوے تے کی کہے. حدیث تکبیران دیئے تے مولوی کی آندہ ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا، کی ثابت ہو گیا؟ نماز شروع کر لگے ہمیں وہ بھی تو کوئی نہیں نا اس حدیث سے. کیا رفع الیدین کیا میں کیا اللہ دے بندے اس طرح تے قرآن لکھیا نماز فرض کوئی نہیں. ہوں بندہ حیران با نماز فرض کوئی نہیں، میں کہ ہاں قرآن چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والا تہاڈے روزے فرض نے تاکہ تسی جویں تہاڈے پہلے تے فرض سن تک تسی متقی بن جاؤ. قرآن یہ صاحب روزے فرض نے لہذا نماز فرض کوئی نہیں. ایک تے لکھیا میں گیا قرآن ہی لکھیا پر روزے فرض نے. کہنے لگا دوجی آیت پڑھو یہ دے وچ نماز فرض لکھی ہے. میں کہ اللہ دے بندے اے دے وچ تکبیر فرض ہوئی ہے. دوجی روایت پڑھو بخاری جی دے وچ مصطفیٰ دا رفع الیدین بھی بیان ہویا ہے. ایک آیت پڑھ دیو دوسری آیت کو جھٹلاندے کیوں ہو؟ جویں ایک آیت تو سارے مسئلے ثابت ہو سکتے نہیں، ایویں ایک حدیث تو سارے مسئلے ثابت نہیں ہوندے. دوجی بات سنیے تو حیران ہو جاؤ کہ خیانت کس طرح انداز کیا ہے. دوسرا باپ باندھا ہے آمین، باپ لے آندہ ہے. ہن ذرا غور کرنا باپ کہ باپ عدم الجہر بالتامین، باپ عدم الجہر بالتامین، اونچی آمین نہ کرنے کا، اونچی آمین نہ کہنے کا باپ. نیچے حدیث لا ہن ذرا غور کرنا حدیث کیڑی لائے نے کمال کیتے. کہنے لگے حدیث سنی حدیث کیڑی ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین. جب امام الضالین کہے کہ تسی آمین کہو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دل میں آمین کہنی چاہیے. امام جدو الضالین کہے تو تسی آمین کہو. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا. اور عجیب اتفاق تو میں دسا اے حدیث کے ہوتے باب کی بنے باب عدم الجہر بالتامین، اونچی آمین نہ کہنے کا باب. یہ حدیث روایت کتوں لئی صحیح البخاری کو، اور جس صفحے تو بخاری کو لئیے امام بخاری روایت بیان کرن تو پہلے اوپر باب کی بنے باب الجہر المأموم بالتامین، مقتدی کی اونچی آمین کہنے کا باب. امام بخاری نے کی باب بنے اس حدیث سے ہوتے اونچی مقتدی کا اونچی آمین کہنے کا باب. اور تیر القادری نے باب کی بنے دل میں آمین کہنے کا باب. روایت ہوئی بخاری دی، ادھر امام بخاری اس حدیث تو جان ثابت کر رہے، یہ عدم الجان ثابت کر رہے ہیں. ہن دسو امام بخاری دی بات بنی ہے یا اس کے وقوف دی پی ایچ ڈی دی بات بنی ہے؟ تے تو لطیفہ سناواں
لطیفے تے غور کریا اسی کتاب تے لکھ کے نا باب عدم الجار بالتامین اونچی آمین نہ کہنے کا باب کر لکھ کے نیچے حدیث لکھ کے تھلے حوالہ دینا سی نا تخریج دا تخریج تھلے کرنا ہے لین لگا کے تھلے سارے حوالہ کتاب صحیح البخاری یہ روایت کتوں لئیے صحیح البخاری باب جہر المحموم بالتامین نیچے پہلو قادر نے باپ بھی لکھے ہے کہ یہ روایت میں نے لی ہے دل میں آمین کہنے کی بخاری سے اور بخاری کے کس باب سے اونچی آمین کہنے کے باب سے قربان جب پی ایچ ڈی ہے نا اونچی آمین کہنے کے باب سے یہ میں نے روایت لی ہے اور اس سے ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اونچی آمین نہیں کہنے چاہیے لیکن میں یہ روایت لئی ہوئے اس حدیث اس باب جو جت امام بخاری نے باب بنیا کہ اونچی آمین کہنا پیغمبر دی سنت ہے لوگوں اس طرح کی خیانت اگر جناب لوگ کرن لگ پے اس وقت میری مجبوری ہے تیری مجبوری پر چڑھنا چاہیے تینوں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے میدان عمل اندر نکلنا چاہیے اس بدعات کا راستہ کون روکے ان تعویلات کا راستہ کون روکے اس خیانت کا راستہ کون روکے اگر اہل حدیث مصطفیٰ دی حدیث کا دفاع نہ کرے بتلاؤ اللہ کی زمین کے دفاع کون کرے یاد رکھیے ایسی تعویلات نہیں چلن گیا جب تک اہل حدیث کا بچہ بھی زندہ ہے رب دے قرآن کا معنی وہی ہوئے گا جو مصطفیٰ دے صحابہ نے بیان کیتے اور صحابہ اکرام تمام تابعین نے بیان کیتے اور محدثین کرام نے بیان کیتے ایک ایک حدیث تک اہل حدیث نے ایک ایک فرد دفاع کرتا رہے گا قیامت تک حدیث بھی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک اہل حدیث بھی تھوڑے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہیں گے نہ حدیث ختم ہو سکتی ہے نہ حدیث والے قیامت تک ختم ہو سکتے ہیں توجہ ہے جاگ دے ہو ماشاءاللہ دو طویلہ چھوڑ لئی ہیں جی آج میں رنجی رکھنا ہے سارے توجہ میرے آ رہے قرآن نے کی فرمایا ہے پیغمبر کی حدیث کے بارے قرآن نے کی اعلان کی ہے فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
دے بول دے نال پیار کیجئے، حدیث رسول نال پیار کیجئے، سنت رسول نال پیار کیجئے، پیغمبر دے اقوال و افعال و تقریر نال۔ رب کی آندا جڑا پیار کر لے مصطفیٰ دی حدیث و سنت نال، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال پیار کیجئے، اہل حدیث دی وفا اللہ جل دی قسم مصطفیٰ دی حدیث دے نال ہے، تاں تے میں تقلید نہیں کرنا، مصطفیٰ نال محبت دی فرق ہے، تاں میں کسے حدیث دی سرورتی نہیں کلوانا، مصطفیٰ نال محبت دی فرق ہے، تاں میں بریلی جو بندی نہیں کلوانا، مصطفیٰ نال وفا دی فرق ہے۔ میں اپنے آپ نو جوڑیا نبی دی حدیث نال جوڑیا، اہل حدیث کیوں کلوانا کہ حدیث میرے محمد دی زبان دا نام ہے، میں اہل حدیث کیوں کلوانا، حدیث میرے مصطفیٰ دا تعلق رکھ دی ہے، حدیث دا تعلق مصطفیٰ دی زبان نال، حدیث دا تعلق مصطفیٰ دے وجود نال، حدیث دا تعلق مصطفیٰ دے افعال نال، حدیث دا تعلق مصطفیٰ دی نظر نال، حدیث دا تعلق مصطفیٰ دی نگاہ نال۔ تقریر تے تاوی حدیث ہے جناب، قول تے تاوی حدیث ہے، فعلیے تاوی حدیث ہے۔ میں جڑیا حدیث دے قول نال، رسول اللہ دے قول نال، میں جڑیا حدیث دے رسول اللہ دے فعل نال، میں جڑیا پیغمبر دے تقریر دے نال، تو جڑیا بریلی جو بند نال، تو جڑیا امام ابو حنیفہ صاحب مالک نال۔ میں نہ چیڑ بے حدیث دے لابتان نہ مار، ایلو رہن دے حدیث مستان ہے مصطفیٰ نال، اہل حدیث پروان ہے مصطفیٰ نال، اہل حدیث غلام ہے مصطفیٰ نال، اہل حدیث دیوان ہے مصطفیٰ نال۔ میں ساری رات بیت جائے مصطفیٰ دی شان اندر، میں یہی کہہ رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لے آؤ ایک حدیث پاک جو اہل حدیث دی عمل دی اندر نہ ہے، ساڑی وفا مصطفیٰ تیرے پاس ہے کیا؟ اللہ جلال کی قسم ہے ساسنگ حدیث نال پیار کرنے، حدیثہ ساڑی شان تائیں تے بول دیا جو رسول اللہ نے فرمایا صحیح بخاری نبی پاک نے فرمایا اذا من لے ما فامنو، جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو، جی دی فرشتے نال مل گئی میں محمد ضمانت دے اللہ پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ بتلاؤ جی اہل حدیث اس حدیث دا مصداق نہیں تے اللہ دی زمین تے اور کون ہے؟ اور کون ہے اس حدیث دا مصداق؟ آمین کون کہندا ہے؟ بندہ کہنے لگا نہیں اسی بھی نا کہنے آمین، لیکن ساڑھا تھوڑا فرق تھوڑا جائے، میں کی بھی فرق ہے؟ کہنے لگا اسی دل کہنے تسی اچھی کہنے، بس انہاں ذرا فرق۔ ہمارے پاس بھی دلائل ہے، دلیل کیڑی کتاب دی؟ المنہاج السوی، دلیل کی ہے؟ کہنے لگا دلیل سنو، وائد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل کردہ ہے صحیح گالے گلاب جامن 2 کلو لے کے سپیشل لاہور بھیجا، صحیح گالے میں کھا بدبختہ دن اتنا بھی کی کیتا ہے تنو کس نے، تنو ڈاکٹر تے مولوی کیا کس نے؟ سنیے المنہاج السوی جلوات سنیے۔ کہنے لگا بال بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے ملزائن کیا، اپنی آواز نو پہلی آواز نو پس کیتا، آمین کہی تے میں سنی، لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دل میں آمین کہنی چاہیے۔ رسول اللہ نے آمین کہی تے سمیت تو دے الفاظ حدیث نے میں سنی تے تو خیانت دسا اللہ دی قسم ہے ایو جی خیانت دے اللہ دا رش بھی ہل جاندا ہے، اتنے بدبخت سمیت دو دے الفاظ حدیث ہے کہ موجود نے، لیکن نیچے حضرت نے ترجمے چ سمیت دا ترجمہ ہی نہیں کیتا۔ یہ سمیت دا میں ترجمہ کر دیا تے بات کھل جائے گی، دنیا کہے گی اردو دانن کی پتہ ہے جویں حافظ صاحب فرما رہے ہیں اردو دانن کی پتہ ہے کہ اوپر سمیت تو بھی ہے اس کا معنی کی ہے؟ غائب روجر فرماتے ہیں سمیت تو میں سنے ہیں نبی پاک نے آمین کہی تے جی پچھلا سن لے اونچی ہوندی ہے یا دل وچ ہوندی ہے؟ اونچی ہوندی ہے نا۔ کہنے لگا اونچی آمین تسی کہندے اسی دل وچ کہنے ہاں، میں کہ اللہ دے بندو تسی آمین کہندے ہی نہیں،
کہنے لگا کیویں؟ میں کیا تسا غور نہیں کیتا اپنے مسلک اپنے عقیدے نظریے تے غور نہیں کیتا؟ تواڈے مسلک وچ آمین ہے ہی نہیں، تسی نہ سری کہندے ہو نہ جاری کہندے ہو، رولا یہ ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں، تواڈا سر اختلاف ہے، تسی آمین مطلقاً نہیں کہندے، اسی آمین اچھی کہنے ہیں، تسی بالکل کہندے ہی نہیں۔ کہنے لگا اسی کہنے ہیں، میں کہا میں ہنے منوانا تسی نہیں کہندے، کہنے لگا اسی کہنے ہیں، اسی دل وچ کہنے ہیں، میں کہا جے تواڈے ایمان دی رتی ہوے نا ذرا غور کرو کدوں کہنے ہو؟ زور اثر دو نمازاں فرض یہ آمین کہندے ہو؟ کہنے جی کہنے ہیں، میں کدوں؟ جدوں امام والضالین کہے، میں کہ وہ تو اچھی والضالین کہندا ہی نہیں، تسی آمین کدوں کہندے ہو؟ جدوں اسی آپ فاتحہ پڑھیے، میں کہ تسی تے فاتحہ پڑھدے ہی نہیں۔ کوئی حنفی زور اثر دی نماز اپنا آمین دل وچ کہنا ثابت کر دے، امام والضالین کہندا نہیں جے تو سن کے آمین کہے، آپ تو فاتحہ پڑھدا نہیں، دس تو آمین کدوں کہنا؟ جے تو کہے کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے، میں انا قرات قرآن دی تلاوت نو کیا جاندے، آمین قرآن نہیں، آمین قرآن دا لفظ حدیث دا لفظ ہے، اس دے لفظ قرات دی عورت دی اندر مستعمل نہیں، قرآن دی تلاوت نو قرات کیا جائے گا؟ تیری آمین زور اثر وچ کون کہندا ہے؟ میرا دل کردا سی میں پڑھدا جے مینوں وہ موضوع ہوندا تھا نولی، میں تیری پڑھدا کون ہے؟ امام اچھی کہندا نہیں، تو فاتحہ پیچھے پڑھدا نہیں، آمین کہاں گئی؟ جے تو نہیں نہ پڑھدا پھر دس اس حدیث کا مصداق کون ہے کہ اذا من الامام فامنوا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین۔ یا دوسری نبی پاک نے فرمایا جڑا غلط سورۃ فاتحہ پڑھے وہ آمین کہے، ایسی ساری حدیث عمل کرنا ہے۔ یہ جاری امام فاتحہ پڑھے یعنی جاری آمین آمنا ہے، جے امام دل وچ فاتحہ پڑھے اسی اپنی پیچھے فاتحہ دل پڑھ کے آمین کہنے ہاں، اسی شور اندر بھی مصداق، اثر اندر بھی مصداق، جناب اسی مغرب دی آخری رکعت اندر بھی مصداق، اسی عشاء دی آخری 2 رکعت کے اندر بھی آمین کہنے ہیں۔ ماننا پائے گا کہ اہل حدیث اس حدیث دا مصداق ہے، جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو، جدو امام فاتحہ پڑھے تسی آمین کہو، جدو فاتحہ پڑھو آمین کہو، فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتے نال مل گئی انہاں دے زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ پھر میں کیوں نہ اپنے مسلک دی حقانیت تو اتنی خیانت کرے، علمی خیانت کرے، میں کیویں تینوں معاف کراں؟ میری مجبوری ہے میں پیغمبر کی عظمت بیان کراں، پیغمبر اپنا تمسک بیان کراں، پیغمبر اپنی عقیدت بیان کراں، حدیث اپنی جناب دیوانگی بیان کراں کہ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میں تیرے سامنے حدیثہ پڑھنے جناب پڑھیا نے نا کہ کوئی ہے جڑا بندہ حدیث نو مان لے، جناب مانے تیرا کی ہم ہے محبوبہ جڑی تیری حدیث نہ مننے تیرا فیصلہ نہ مننے کون ہے؟ فرما فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جڑا نہ مانے محبوبہ مومن نہیں تے جڑا مان لے فرما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اہل حدیث ساری حدیثاں مندے ہو نا؟ جے مینوں کوئی تواڈے پنڈ چوں روکا لکھے ایک بار نہیں، میں اہل حدیث ثابت کرنا جڑا حدیث نہیں مندا عمل نہیں کردا، اللہ دی رحمت میں تواڈے کولوں ضمانت دے دیا نا تسی ساری حدیثاں مندے ہو، پکی گل ہے۔ جے کوئی روکا لکھ کے بھیج دے بس تواڈے علی آباد ایک بندہ داڑھی مناندا ہے تے اہل حدیث ہے تو حدیث اس تے عمل نہیں کردا تے میں اس کی کہاں گا؟
शाबाश। मैं जवाब दसो भाभीओ, तुहाडे कोलों जवाब लैके जाना है, दसो मैं की जवाब दिया उसनों जिहड़ा मैनूं इतराज करे कि अहले हदीस दाढ़ी मुंडवाण वाला बैठा है, हदीस बुखारी है कि दाढ़ी छोड़ दो, माफ कर दो, ना मुंडवाओ। जे मैं कोई ताना मारे तुहाडे वालों मैं जवाब दे सकना कि तू झूठ बोलना है। साडे जनाब पूरे अहले हदीस पूरे मुल्क सांगले अलीयाबाद एक अहले हदीस भी ऐसा नहीं जो दाढ़ी मुंडवांदा होए, मैं गारंटी दे सकना। दसो फिर मैं की करा, बस कर दिया फिर मादरत कर लवा कि नहीं, साढ़े भी गलतियां हैं, साढ़े भी हदीस से इनकार करते हैं, मादरत कर लवा या तुसी हदीस का या करते हो, एहतराम कर दो। केड़ा जड़ा दाढ़ी रख ले तो मैं वो वालों इंशाअल्लाह गारंटी दिया, वेख लो भाबियों का हदीस नाल प्यार देखो, मुस्तफा सुन्नत नाल प्यार देखो। कोई है जो खड़ा हो जाए वादा कर ले कि आज तो बाद दाढ़ी मुंडवाना कटवाना मैं छोड़ दी ताकि कोई बंदा मेरे मसलक को ताना न मार सके? कोई है ऐसा बंदा जो पूरे इज्तिमाच खड़ा हो के कवे, कम जुर्रत करे, मुजाहरत करे, मुहब्बत करे, मैं कहा कि वेख मेरा हदीस हदीस पेश होवे कि अमल करता है? पता चल माशाल्लाह उधर वेख है कोई नहीं बंदा बैठा केड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह तो बच्चा अजे दी आई नहीं। अच्छा दूसरा अजे तुहाडे च कोई नहीं इंज नहीं ना माशाल्लाह तीन हो गया नहीं तीन माशाल्लाह तुसी खड़े हो गए ना पांच हो गया चार हो गया और केड़ा अब तुहाडी ताई तो पता लगेगा ना चार हो नहीं चार नहीं मैं यकीन सन मेरे अंदर की कैफियत पूछो ना आज मेरा दिल कर रहा है सारे भाबियां खड़ा हो जाना आज तो बाद साड़ी तौबा भाई ते हजे भी तुहाडे कोई गड़बड़ नजर आवे दसो मैं तुहाडे वालों की जवाब दिया चार नहीं भाई कम अज कम 10 बंदे दे दो ना इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दिया अल्लाह दुनिया आखिरत सवार देगा 6 बंदे और दे दो तो मैं राजी मैं इंशाअल्लाह जज्बा कम से कम थोड़े जज्बात अमली कुताही हो सकती है लेकिन मेरी जमात में कोई फर्द दाढ़ी मुंडवाना जायज समझदा नहीं जो करदा गुनाह ही है लेकिन कम अज कम मैं 10 बंदे तो पेश कर सका साढ़े जज्बात देखो मोहब्बत देखो प्यार देखो माशाअल्लाह तुसी आज तो तुहाडा वादा लेना माशाअल्लाह मेरे प्यारे ना मेरे महबूब ने माशाअल्लाह 7 हो गए जी आप कुछ भी मेरा परा परवाना यार जी मेरा दोस्त अच्छा 8 हो गए अगर वैसे तुसी 40 बंदा दे दो तो मैं तुहाडे पिंड चों जी जुमा ही पढ़ा देना मेरा एक दोस्त है मैं मसला वो मैं मना करता पाया कि सारे देश के पिछले नमाज एक दूसरा मसला है कि उन्हें आख्या भाई मैं नहीं हो जाता आई भाई 9 हो गए 10 बंदा है मैं दसना केड़ा है माशाल्लाह तुहाडे च 10वां बंदा ऐ तक 2 तो चोटी दे लगे केड़ा है अच्छा आदिल कयूम साहब कितने ने माशाल्लाह केड़ा दसो बन के मरवान डै जे माशाल्लाह देखो ना प्यार की 10 तो पूरे हो गए या अल्लाह 20 भी कर सकता 40 है पिछे 30 रह गए 30 कर लो माशाल्लाह 11 हो गए अजय भी 11वीं साबित नहीं हुई अभी 11वीं हुई हाँ कुरान ने की ऐलान फरमाया अल्लाह ने जज्बात अंदर कबूल फरमा ले और तो मेरा जी करता मैं घंटा और बता दिया फरमाया वन्ना जुमेदा मा गल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा सवाल किया है कि मैं मौलवी दोस्त मेरा वो आंदा है तू भाभी होया मैं नवा नवा भाभी होया इन्हें पिछे नमाज ना पढ़िया कर इन्हों के पिछे नमाज नहीं होती मैं क्या बिल्कुल नहीं होती उन्हें तुरंत ठीक फरमाया आंदा मैनू साथी ने कहा भाभियां पिछे नमाज ना होती ना पढ़िया कर इसका मसला रोशनी की पानी है उन्हें तुम ठीक किया उन्हों की नहीं होती उन्हों की साढ़े पिछे नहीं होती क्योंकि साड़ी भी नमाज मुतासर होती मैं 4-5 दिन पहले तकरीबन 14 तारीख को दसके के नाल पिंड सी मंदरा उत्थे गया सा उन्हें मैं दसिया मैं साढ़े गवांढी मौलवी है तो 3 जुमे लाए ने किस बात से कि मैं मदीने गया तुम इंज जाके ईमान अकीदा खराब करके आ जाते मुतासर हो जाते मक्के मदीने जाके मैं गया महीना रह गया मैं एक नमाज उन्होंने पिछे नहीं पढ़ी
آندا ویکھ لو میرا کمال. میں کہا تہاڈا کمال نہیں, یہ کمال اس اللہ دا ہے جس نے مشرک نو پیچھے کھڑا نہیں ہونے دیتا. میں کہا کمال تیرا کد ہے؟ کمال تو اس اللہ دا ہے جس نے تن لیٹرینے چ واڑیا جدوں امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہوئے. کمال اس دا ہے جس نے تن دور کیتا کینوں, انما المشرکون. میں کہا اللہ نے تن دور کیتا. کمال تو اس اللہ دا ہے جنوں تینوں پیچھے کھڑا نہیں ہونے دیتا. آندنے جان تو مرزائی ہو جاوے آنا تے سانو دکھ نہیں سی تو وہابی نہ ہوندا. ایک گل اج نہیں, ایک گل امیر کارڈ بھی نہیں لکھی. وہ پتہ کی آندا بندہ مرزائی ہو جائے تو میں دکھ نہیں ہوندا, شیعہ ہو جائے تو میں دکھ نہیں ہوندا, دیوبندی نہ ہو کہنے لگا بریلوی ہو جائے تو میں دکھ نہیں ہوندا. انہوں کو کسی پوچھا با وجہ کی؟ انا بھابی ہوے حدیث ہوے تو میں بڑی تکلیف ہوندی. انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا مرزائی ہو جائے گا تو مرزے قادیانی دے تقلید کر لے گا, وہ دے پیچھے لگ جائے گا نا, سان تے کچھ نہیں کہے گا. جے جناب شیعہ ہو جائے تو ماتم موتم تے لگ جائے گا, ساڑی جان چھوڑ جائے گی. جے بریلوی ہو جائے گا کھان پیٹ تے لگ جائے گا. جے اہل حدیث ہو جائے گا تو ساڑے پیچھے لگ جائے گا. انہیں ساڑے بندیاں نو روزانہ دو گرائی جانے نے. اج 2 بھابی اج 4 بھابی. اصل میں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ کوئی اہل حدیث نہ ہوئے. یہ پترو تکلیف انشاءاللہ جاری رہنی ہے, یہ بڑی دیر تک جاری رہنی ہے. اس تک جاری رہنی ہے جب تک قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جب تک حق نے غالب آنا نہیں, غالب آنا ہے حق نے. کیوں؟ میں کہے کیا کرتے سن پرانے مشرک بھی, نوے پرانے بھی آدھے سن کی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. رب نے فرمایا مشرک کی آندے سن, کافر کی آندے سن کہ نہ سنو قرآن, نہ سنو قرآن, شور کرو قرآن پڑھیا جا رہے ہوئے, شور کرو قرآن دے اندر تاکہ زی غالب آ جاؤ. رب نے فرمایا نہیں نہیں, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا محبوبہ میں وہ ذات جنہیں تو حق نال دے کے بھیجے ہے, تہاڈا دین پوری دنیا تے غالب آ کے رہے گا. اللہ دی رحمت و فضل نال پھر قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آؤ لوگوں لڑدے کیوں, جھگڑدے کیوں, قریب آؤ, ساڑھے کو پوچھو تہاڈا رب دے بارے عقیدہ کیے, ساڑھے کو پوچھو مصطفیٰ دے بارے عقیدہ کیے, ساڑھے کو پوچھو تہاڈے دی مصطفیٰ دی شان کیے, ساڑھے کو پوچھو مصطفیٰ دا مقام کیے, ساڑھے کو پوچھو مصطفیٰ دی حیثیت کیے, ساڑھے کو پوچھو اولیاء دا مقام کیے. ساڑھے قریب ہو کے دیکھو تے صحیح, جو ساڑھے قریب آئے نہیں, جو ساڑھے مقام ولایت نو سنیا نہیں, ساڑھے نظار نبوت نو سنیا نہیں, ساڑھے دی مصطفیٰ دا مقام کیے, شان کیے, عزت کیے. سن تو شان مصطفیٰ دی مان کے بھی پھر بھی وفا نہ کر سکا نا. پھر تقسیم ہوا مصطفیٰ دا نام دلو نام کٹ کے, نسبت نام مصطفیٰ تو کٹ کے امام ابو حنیفہ ول چڑیا, کوفے ول چڑیا, بغداد ول چڑیا, چشتی بنیا, سہروردی بنیا, بریلی شہر ول مرشوم ہویا, دیوبند ول مرشوم ہویا, صابری کلایا, چشتی کلایا. میری وفا دیکھ, میری محبت دیکھ. اسا ادو تو لے کے آج تک, صدیق تو لے کے آج تک اہل حدیث نے اپنے نام نال دوسرا نہیں آن دیتا. کیوں؟ ساڈے ایک کوئی ہستی ہے جہدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کوئی جگہ تے میں گیا تو میں نے کیوں نہیں جی تہاڈیاں کئی جماعتاں نے وہ کیڑی جنت جائے گی. تہاڈیاں تے بہت ساری گروہ نے, بہت ساری جماعتاں نے, بہت ساری تنظیماں نے. یہ جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے, جناب جمعیت اہل حدیث ہے, جناب جماعت الدعوہ, کئی جماعتاں, کئی تنظیماں, وہ دے وچوں کیڑی جنت جائے گی. اسی بڑے پریشان ہیں کیڑی نہ رلیے. ہوں اسی کہ تہاڈے جو کیڑی ہے تہاڈیاں اپنیاں 5-7-10 جماعتاں نے کیڑی جنت جائے گی. میں کہ پریشان ہو پترو, تہاڈے ویدے ویدے سارے ٹر جانے. میں کہا سارے ٹر جانے جانے کدھر؟ میں کہ جنت یعنی کیوں؟ میں کہ ساری تنظیم الگ الگ ہے, ہو سکتا رہے, لیکن ساڑا ایمان ایک کے عقیدہ. بولو ایمان بھی ایک کے عقیدہ بھی, ایمان ایک کے عقیدہ ایک کے. میں کہ پریشان نہ ہو, تسی پریشان نہ ہو. میں کہ ساری اس تقسیم تنظیم تے اختلاف مت, تسی پریشان ہو. ساڑا عقیدہ ایمان ایک ہے, بنیاد ہے عقیدہ اور ایمان تو ایک ہے, اختلاف نہیں ہے.
تے جہدے عقیدے چ اختلاف نہ ہوئے تے امارت تنظیم تے اتے معاملات اختلاف ہوئے تے دونوں جنتی ہو سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں، کہنے کتے لکھیا ہے؟ میں کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تنظیم جماعت الگ ہے، بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے، کیونکہ معاویہ اور علی دا عقیدہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے نا، ایمان ایک ہے، امارت الگ، تنظیم الگ، جماعت الگ الگ ہے، لیکن دونوں جنتی کیوں نے؟ اس واسطے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ عقیدہ ایک ہے، یہ تو عقیدہ ایک ہوئے۔ اسی بات ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہنے لگا میں حق تک پہنچنا چاہتا سا، سچا گروہ کیڑے، سچا جماعت کیڑی ہے؟ فرمان لگے میں سارے دی پڑتال کی تھی لیکن میں مطمئن نہ ہو سکیا، لیکن پھر میں مسلک اہل حدیث نو اپنان واسطے یا حق تک پہنچنے واسطے مسلک اہل حدیث دی کتاباں لٹریچر پڑھیا۔ فرماتے ہیں میں اس مسلک کو حق کیوں پائے؟ اس واسطے فرماتے ہیں میں مشرق و شمال دی اندر، جنوب دی اندر اور جناب مغرب دی اندر مختلف سمت مختلف علاقے علماء اہل حدیث رہنے والے میں ان کی کتاباں منگوا لیا کہ آج اس میں یقین کرنا ہوئے جائیے اناف جناب عراق دے جو نے انہوں کے نظریات کچھ الگ نے، انڈیا دے اناف دے نظریات الگ نے، پاکستان اناف جڑے نے مختلف گروہ تقسیم نے، بریلوی حنفی ہے عقیدہ اور ہے، دیوبندی بھی حنفی ہے عقیدہ اور ہے، دیوبندی حیاتی ہے عقیدہ اور ہے، مماتی ہے عقیدہ اور ہے، پھر عثمانی ہے اس کے اندر وہ عقیدہ اور ہے، پھر آگے تقسیم در تقسیم ہے، حنفی امام ابو حنیفہ ایک ہے لیکن عقیدہ امام الگ الگ ہے، مساجد الگ، مدارس الگ، ایک دوسرے سے فتویٰ بازی وہ مشرک و مواحد جناب آپس میں اندر اختلاف بھی ہے، کفر اسلام دا توحید و شرک دا اختلاف ہے، لیکن امام اور جناب نسبت ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ لیکن اہل حدیث کی حقانیت دیکھیے، آج بھی کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے سعودی عرب کے اندر علماء اہل حدیث موجود نے، ان کا لٹریچر منگوا لو، امریکہ کے علماء حدیث موجود نے، ان کا لٹریچر منگوا لو، جناب انڈیا کے علماء حدیث موجود نے، ان کی کتابیں منگوا لو، پاکستان کے علماء حدیث موجود نے، ساری کتابیں منگوا لو، آگے بنگلہ دیش افغانستان کے علماء حدیث موجود نے، کتابیں منگوا لو، انگلینڈ کے اہل حدیث علماء موجود نے، ان کی کتابیں منگوا لو۔ ایک عقیدے ایک لفظ کے اندر بھی اختلاف ہوئے تو میرا گربان پکڑنا۔ اس محدث نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرما مشرق اہل حدیث رہے تو تب، مغرب رہے تو تب، شمال رہے تو تب، جنوب رہے تو تب، انہاں ایک عقیدہ ہے، اور جب ایک عقیدہ ہے فرماتے ہیں من انج محسوس ہوتا ہے کہ انہاں عقیدہ لگتا ہے ایک زبان چو نکلے ہے، وہ زبان کیڑی ہے؟ آدھے اس میں مصنف نے، محدث نے، امام نے میں ساختہ لکھی ہے، فرما وہ زبان کیڑی ہے؟ فرما جب میں سارا عقیدہ حدیث کا پڑھنا نا عقیدہ ایک لگتا ہے، لگتا ہے ایک زبان سے نکلے، زبان تو مراد کیڑی زبان ہے؟ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، فرمائے لگتا ہے نا عقیدہ مصطفیٰ دی زبان سے نکلیا، مشرق جو ہوئے مغرب جو ہوئے عقیدہ ایک کہیے، یہ تھے ایک مسجدیں دیاں سانگلے دیاں دو مسجدیں دی صلاة نہیں رلدی، ایک مسجد دی صلاة ہوتے دوجی دی ہو رہے دا مطلب ہے عقیدہ ایک نہیں۔ ایک جناب پہلی حدیث عالم جتو مرضی لے آؤ ساڑھا عقیدہ ایک ہوئے گا، ہاں فروعات مسائل اختلاف ہو سکتے لیکن عقیدہ ایمان ایک ہوئے گا۔ کیوں ہو اس واسطے ساڑھا عقیدہ نکلے ایک زبان چو، زبان کیڑی ہے؟ فرماؤ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی اور زبان اتنی پکی ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے غور کرتے جانا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں اپنے جناب بیوی نو کہنے لگے مدینے دے اندر کچھ حالات جڑے نے یہ پرامن نہیں رہے، یہ کوئی اجازت دے میں مشورہ دے میں اولاد سے پہلے کوئی نہیں، میرا جی کرتا ہے اسی کسی جنگل اندر چلے جائیے اتنے جا کے وادی اندر وقت گزاری ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی نو لے کے جنگل اندر چلے گئے ہیں، کافی عرصے تو بعد بیمار ہو گئے، بیمار اتنے بیمار ہوئے انہیں کہ چار پائی تے لگ گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ آپ دی بیوی نا آپ جس طرح بیٹھ کے رو رہی، ابو ذر نے چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فرما رو کیوں رہی ہے؟ فرما ابو ذر فرما اس وجہ تو نہیں رو رہی کہ کہیں من اس سے موت نہ آ جائے۔ فرمایا ہاں ہاں ابو ذر یہ بات ہے موت تے آنی ہے تو انو آ سکتی ہے منو آ سکتی ہے لیکن غم ایک بات ہے۔ فرما کیڑا؟ فرما اللہ نہ کرے کہ تم جنگل میں موت نہ آ جائے، یہ جنگل میں موت آ گئی
تو دفن کون کرے گا, کفن کون پہنائے گا, جنازہ کون پڑھے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی نو یہ تو صبر کرے چپ کر جائے, میں تو ایک نبی دی حدیث سنانا. فرما سناؤ حدیث پاک. ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث سنانے لگے. فرما میری بیوی سونے کی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول اسی 5 صحابی بیٹھے سا کہ نبی پاک نے فرمایا سی میرے صحابہ تہاڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی. تے جتنے بیٹھے سا 5 7 5 جو 4 فوت ہو چکے ہیں, میں ایک کوئی رہنا وا. لگدا ہے حدیث میرے تے پوری ہوئے گی. فرمایا پھر تے ہن تے ہون اکھاں چوں آنسو گر پئے. فرمایا ہن کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی پہلے تے طبیعت ویکھ کے کہہ رہی سا, ہن تے ایمان بن گیا ہے نا. مصطفیٰ دی حدیث جو آ گئی ہے تو موت جنگل چاہیں گی. لیکن ابو ذر رونا اس بات سے آ رہے ہے کہ تہاڈا جنازہ کون پڑے گا, کفن کون دے گا, میں ایک عورت کی کراں گی. تے ابو ذر کے فاضل رضی اللہ عنہ فرماندے میں اے میری بیوی حدیث پوری تو سن لے. فرما سناؤ. فرما نبی پاک نے فرمایا تہاڈے وچوں کہ بندے نو جنگل وچ موت آئے گی تے جدوں آئے گی نا کی ہوئے گا, او دی موت تو متصل بعد تھوڑی دیر بعد ایک تو قافلہ گزرے گا جڑا او دا جنازہ بھی پڑے گا تے کفن بھی دے گا. لہذا پریشان نہ جے مینوں موت جنگل چاہے گی تے قافلہ ضرور گزرے گا. کیوں؟ اے میری تیری بات نہیں. والنجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میری بیوی جے میں فوت ہو جاواں تے خیمے چ نہ بیٹھے رہنا, باہر نکل کے آسو پاسو کوئی نظر تے دوڑاندا رہنا, اپنی کوشش تے کرنا نا. کوئی بندہ قافلہ چاہ رہا ہے آواز تے مارنا. بیوی آندی ہے ٹھیک ہے میں آواز ضرور ماراں گی. تے ایک روایت دے اندر ہوندا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہجے موت و زندگی دی کشمکش دے اندر نے تے ابو ذر کہنے لگا اے میری بیوی جا کسے اونچے ٹیلے تے وے چڑھ کے کوئی قافلہ ضرور آ رہا ہوئے گا, جا رہا ہوئے گا, کیونکہ نبی پاک کی حدیث سے تے غلط نہیں ہو سکنی. عورت آندی ہے میں دوڑی گئی ہے تے میں دور جا کے جرا اونچے ٹیلے تے چڑھ گئی, اپنا دوپٹہ اتارے انج کر کے ہلایا, کوئی شاید دوروں بندہ قافلہ جا رہے ہوئے, میرے کپڑے دوپٹے دی لہران نو ویکھ کر کے ہو سکتا ہے کبھی کوئی عورت آواز مار رہی ہے تے کوئی ترس کھا کے آ جائے. فرماندیا نے میں اس طرح اوپر ٹیلے تے چڑھی تے کوئی بندہ مینوں نظر نہ آیا. میں واپس دوڑی ہوئی آئی ادھر طبیعت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کرام میں ادھر آئی ویکھیا تے زندہ سلامت رہی, ہجے موت دا پیغام نہیں آیا. اسی حالت کشمکش اندر نے میں عرض کیتا ابو ذر میں اونچے ٹیلے تے چڑھ کے دیکھیا تے سجے کھبے ویکھیا ہے, آگے پیچھے دیکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا میری بیوی دوبارہ جا, نبی دی حدیث تے غلط نہیں نہ ہو سکتی. فرمایا نے میں دوبارہ گئی پھر کوئی بندہ نظر نہ آیا. میں واپس پلٹی عرض کیتا ابو کوئی بندہ نظر نہیں ہوں. فرما میری بیوی پھر کوشش کر. فرما دیا نے میں تیجی دفعہ جدو ٹیلے تے چڑھی نا ایسے کر کے میں کپڑا لے رہا ہے تے دور میں نے کوئی دھوڑ جے خواب جے نہ اڑتی ہوئی نظر آئی. میں آواز ماری ہے لیکن میری آواز انہوں تک نہیں پہنچی. انہاں ویکھیا ہے کہ کوئی عورت جناب اس طرح کپڑا لہرا رہی ہے, وہ ویکھیا تھوڑی دیر بعد انہاں رخ موڑ لیا ہے, وہ میرے والے چلتے آ رہے ہیں. میں انہاں ول متوجہ ہوئی, ادھر خیال آیا کہ دوڑا تے صحیح ابو ذر تک کی حال ہوئے گا. فرما دیا نے میں ادھر آئی ویکھیا تے ابو ذر دا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے, اللہ دے ہاں جا چکے ہیں. پھر میں تیزی نال اس ٹیلے تے چڑھی تے دوروں جناب لشکر آ رہی ہے, 9 بندے نے 9 افراد نے. انہاں جناب نے ویکھیا تے آواز ماری بہن کون ہے؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری پیغمبر دے صحابی دی بیوی ہاں. فرمایا بہن جنگل وچ کیویں آ؟ فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی میرے نال نے سن. فرمایا کتے نے؟ فرمایا خیمے اندر نے. فرمایا ملکات ہو سکتی ہے. فرمایا اوتے اللہ نو پیارے ہو گئے ہیں. فرمایا بہن پھر پردہ کر لے تے اسی خیمے اندر جانا چاہتے ہیں. میں کوئی عام نہیں, میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آج عبداللہ حضرت ابو ذر تے کفن پہناواں گا, غسل دیا گا, جنازہ پڑھاواں گا. جنازہ پڑھایا تے دفن کیتا ہے تے میں کیوں نہ کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کوئی کہہ سکتا ہے کل میرے جان تو بات کہہ سکتا ہے نا, یہ مطلب ہے حضور عالم الغیب سن نہیں, عالم الغیب نہیں, کیونکہ اللہ وہی کر رہا پیغمبر تے وہی تو بغیر تے بول دے نہیں ہے تے نبی کر رہی ہے تیرے باطل عقیدے دی کہ نبی پاک تے وہی آندی ہے رب دا پیغام ہے.
وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی نال پیغمبر بولتے نہیں. سننا ایک اور حدیث پاک میرے بڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 4 صحابہ نے بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے فرمایا جاؤ ایک جگہ تے نا ایک عورت جا رہی ہے مدینے تو باہر فلاں جگہ تے عورت جا رہی ہے، وہ کو ایک رکا ہے، وہ ساری جاسوسی کا رکا لے کے مکے پہنچانا چاہتی ہے، جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ. صحابہ چل پے جتنے حضور نے فرمایا ہے عورت کا ملاقات ہو گئی. حضرت علی فرمان لگے تیرے کو ایک رکا ہے، عورت کہنے لگی اے علی میرے کو رکا نہیں. فرمان نہیں ہے، وہ کہہ دیے نہیں، فرمان نہیں ہے، اصرار فرما انکار کر رہی ہے. جدوں انکار کیتا ایک صحابی کہنے لگا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے اس عورت کو رکا نہ ہوئے. 4 مرد نے جنگل کے لیے عورت انکار کی جرت کیویں ہو سکتی ہے، لگتا ہے رکا ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس عورت والوں توجہ ہٹا کے اس وال متوجہ ہوئے، فرمان لگے کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا علی میرا ذہن ہے اس کو رکا نہیں. تے فرمایا بھیجا کنے میں؟ اللہ دے نبی نے نبی پاک نے کی فرمایا سی رکا ہے جی. فرمایا سن تیرا عقل تجربہ غلط ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی حدیث سے غلط نہیں ہو سکتی. رکا ہے، رکا برآمد ہویا. عورت نے والد چونڈے جو رکا نکال کے میں چھٹیا ہے، وہ چھٹیا ہے نہ مننا پے گا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دی آخری ایام دی اندر جناب نا کچھ بیمار ہوئے، جو بیمار ہوئے نا تے چرپائی تے لیٹے نے. طبیب حکیم بیٹیاں نے بلائے، نبض چیک ہوئی، کہنے لگے ابا تہاڈا باپ 2-4 دن دا مہمان ہے، یہ نہیں زندہ رہے گا، بچے گا نہیں، بیماری سناج تے پہنچ چکی، خدمت کر لو، دو چار زیارت دیدار جو کرنا ہے سراقہ رضی اللہ عنہ کر لو. بیٹے دے چہرے اتر گئے. یہ جی گل تو پتا ہے نا حکیم طبیب پھر سائڈ تے بندیاں نوں دسدے نے. تے جدوں ڈاکٹر حکیم گیا نا سراقہ نے اپنے بچے دے چہرے اترے ہوئے ویکھ کے پریشان ہو گئے. فرمایا بیٹو ذرا میرے پیچھے تکیہ رکھو، رکھیا گیا، اٹھایا گیا. فرمایا بیٹو دسو حکیم کی کہہ رہے نے؟ فرمایا ابا جی سیدھی گل ہے حکیم آندے نے تہاڈے ابے دی مرض لا علاج ہو گئی ہے تے ہن اج یا کل. فرمایا میرے بیٹو سن لو اللہ دی قسم ہے میں نے موت تے نہیں آ سکتی. ابا جی کیوں؟ فرمان نبی پاک نے فرمایا سی سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا دے کنگن اللہ تیرے ہاتھ وچ پہنائے گا. حج وہ وقت آیا نہیں، کنگن میں پائے نہیں، جب تک میں نہیں پاواں گا موت نہیں آئے گی. کیوں؟ والنجم اذا هوى مصطفیٰ کی زبان جو نکلے جملہ سے غلط نہیں ہو سکنا، لہذا وہ وقت ضرور آئے گا. پھر اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے. سراقہ رضی اللہ تو صحت مند ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے کسرا مغلوب ہویا، مال غنیمت مدینے آیا، کنگن بھی اس دے آئے. کنگن سامنے پے سن، امیر المومنین کنوں ملن گے؟ فرمایا میرا حکم ہے جنوں پورے آ گئے انہوں لب جانے، لے لو پا لو. عمر فاروق نے چکے اپنے آپ نو پائے پورے نہ آئے، دوجے نے چکے پورے نہ آئے، تیسرے صحابی نے چکے پورے نہ آئے. جیڑا چکدا ہے پورے نہیں آندے. سراقہ آئے کنگن چکے نا تے پورے آ گئے، سارے مسکرائے مبارک ہوئے سراقہ تینوں پورے آ گئے نے. سراقہ اکا چو آنسو گر پے، کہنے لگے سارے پوچھنے تسی روندے کیوں؟ فرمایا کاش زندہ ہوندے حدیث بیان کرنے والے، کاش میرا نبی زندہ ہوندے ویندے کی کہ والنجم اذا هوى. اور سراقہ تیاری کر لے وقت آ گئی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میں پوچھنا چاہنا یہ میں حدیثاں پڑھی جا رہے ہیں تسی منی جا رہے ہو ہمارا جناب ویندے ہو کہ بالکل نبی پاک دی حدیثاں سچ نے حق نے ایویں پوریاں ہوئیاں نے کہ نبی پاک دی اور بھی حدیث ہے وہ بھی من لو. کیڑی؟ نبی پاک نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وزن یوم